وآل محمد بآواز بلند صلوات اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز، تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان، نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی اللہ۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ مستورات کا شور بند ہو جائے۔ اللہ بھائی تھوڑی آواز بڑھا دو، ایکو بڑھا دو تھوڑی۔ کوئی ہے جی اگر ان کو کوئی سمجھائے تو؟ بسم اللہ۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادا صف ادا پہ موجود ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی اللہ۔ سب سے پہلے میں انتہائی متشکر ہوں اپنے واجب الاحترام خطبہ و ذاکرین کا کہ وقت ان کا تھا، میری ایک انتہائی بڑی مجبوری ہے جس کی وجہ سے انہوں نے احسان فرمایا ہے، مولا اس کا بھی اجر انہیں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اہل علم حضرات، زندگی میں پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر کا شرف عطا ہوا ہے، بہت مہربانی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں آپ کے درمیان اجنبی ہوں۔ کتنی خوبصورت زبانیں ہیں جو آل محمد کے ذکر میں تائید کے لیے بولتی ہیں۔ آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت آ ہی نہیں سکتی، اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام کیا۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ثابت کر دیا آپ نے، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ بھائی میرے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، تجربے نہ کرو، بس ایک جگہ میں نے سور نہیں لگانا، بس ایک جگہ چھوڑ دو آپ، ہاں میں راضی ہو جاؤں گا۔ یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے۔ میرے محترم سامعین، مجلس ہو جاتی ہے چاہے ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہیں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس روش ادراک میں لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے، قبلہ سے لے کے افتخار بھائی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک، جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جملہ اگر میں نے پہنچا لیا تو
تو ہو سکتا ہے میرے فضائل کا ایک زینہ یہیں مکمل ہو جائے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بسم اللہ۔ یا اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، بس تھوڑی سی اور تکلیف سماعت ہے۔ بڑا ہی پیارا اور محترم بھائی ہے افتخار سمر صاحب بھی اور افتخار حسین الحسینی صاحب بھی، دونوں افتخار کی موجودگی میں وہ افتخار بتانا چاہ رہا ہوں جو سیدہ کے لال نے سکیر کو عطا کیا ہے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ میں اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو۔ میں سید الانبیاء کی حدیث ڈھال کے طور پہ استعمال کروں گا۔ جتنے زیرک حضرات بیٹھے ہیں اسی جملے پہ مجھے دعا فرمائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوں، رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو میں رسول کی حدیث بیان کر کے پھر میں اپنے مقصد کی طرف بڑھ جاؤں۔ سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا من انکرا ولایتک یا علی فقد انکرا ولایت اللہ۔ یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار۔ مجلس جنت بنی ہوئی ہے۔ سیدہ کلال تمہیں جی کر ہاں آپ کے جھومنے کے کیا کہنے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ جیو کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ میں تیری سامنے پہلی دفعہ آیا ہوں، میری مجلس پہلی نہیں ہے، تو بولے گا ایسے جیسے بولنے کا حق ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ سطر کہنے جا رہا ہوں۔ بندے ہر وقت اعتراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جیسے بھائی پڑھتے ہیں ولایت علی، جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے اور مولا کے مداح پڑھتے ہیں، جو بھی ولایت علی ممبر پہ پڑھتا ہے بندے اعتراض کرتے ہیں، جب دیکھو علی، جب دیکھو علی، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کی ولایت، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کے کمال، جب دیکھو علی کے معجزات۔ اور میرے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ ہاں ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہو۔ جی کراں امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ یار اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں نسل تک پیغام پہنچانے کے لیے کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل۔ جتنے احباب ممبر ہیں آپ سے بھی دعا چاہیے، کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل، کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت۔ افتخار بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، تیری اور میری طرح بشر تھا، بشری غلطی کر بیٹھا، چوری کر لی، بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے۔ میں بندہ دیکھوں گا جو اب کھاتا علی کا ہوا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے۔ علی کے سامنے بندے کو کھڑا کیا اور تنزن کہا یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے، مولا اس نے چوری کی ہے۔ علی نے دانستہ سوال کیا تو نے چوری کی ہے؟ قربان جاؤں اس کے جواب دینے کے انداز پر، اس نے بتایا ہے حجت کے سامنے بولنا کیسے ہے۔ مولا فرماتے تو نے چوری کی ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا تیرے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دے یار امام جیو۔ یا اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ علی فرماتے کمبر جی وارث ممبر، میں جان بوجھ کے رکا ہوں، میں جان بوجھ کے رکا ہوں، ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے۔ کمبر جی وارث ممبر، تلوار لا۔ اب تلوار علی کے دستے اطہر پر آئی۔ افتخار بھائی مجھے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کہ میں پہلی بار آیا ہوں یا 100ویں مجلس ہے، میرے سامنے 60-100 بندہ بیٹھا ہوا ہے یا 50,000 کا مجمع ہے، مجھے نماز ولایت ویسے پڑھنی ہے جیسے 50,000 کے مجمع میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تلوار علی کے دستے اطہر پر آئی، تلوار نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ تیرا شکر ہے جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ جی کراں بسم اللہ۔ یا جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی۔
8-10 बंदे अभी तक शायद मेरा इम्तिहान ले रहे हैं या टेस्ट ले रहे हैं, या पहली दफ़ा जो बंदा आए उसके साथ बोलना गवारा नहीं करते। दाद लेना कोई कमाल ही नहीं है। दाद लेने का हुनर सैयदा के लाल ने सकीर को इतना अता किया भी तेरी सोच भी नहीं है। चल मैं तुझे मिंबर पे दाद लेके दिखाता हूँ। अपने कमाल पे नाज नहीं है, आले मोहम्मद की अता पे नाज है। तू सोचता रह जाएगा और मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। अली सरदार बैठे हुए थे कूफा के मिंबर पे, सहाबा का मजमा था, कंधे के साथ कंधा, इतना रश, आसमान से सुई टपकाओ जमीन पे नहीं पड़ती थी। अचानक खतीब मंज़िल मेराज की जुबान विलायत से एक फिक्रा निकला। फिक्रा ऐसा था पूरे माहौल पे खामोशी छा गई, सन्नाटा छा गया। अली फरमाते हैं जमाने वालों याद रखना, जिसने कुत्ते को एक रोटी डाली उसने 70 नबियों को कत्ल किया। तू पहले पहुंच गया, मैं कहता हूं वाह। बाकी जरा शह पर मवद्दत को तैयार करो, मैं तुम्हें फसीले आर्ज की सैर पर ले जाऊं। जिसने कुत्ते को एक रोटी डाली उसने 70 नबियों को कत्ल किया। बंदे ऐसे चुप कर गए जैसे वो पिछला मजमा खामोश है। कोने में से एक बंदा खड़ा हुआ आवाज देके कहता है, या अली मैं देहात का रहने वाला हूं, मौला मैं पिंड का रहने वाला हूं, सरकार मैं चक का रहने वाला हूं, या अली मैं गांव का रहने वाला हूं, मौला मैंने जानवर पाले हुए हैं, या अली उनकी हिफाजत के लिए मैंने कुत्ता भी रखा है। मौला इतना बड़ा गुनाह, एक रोटी के बदले 70 नबियों का कातिल। अली फरमाते बैठ जा, मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की तो बात ही नहीं की है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। बा इतना सा वक्त लगता है, दामन में खैरात हो तो इतना सा वक्त लगता है। जी करा, जी करा, जी करा, जियो, बिस्मिल्लाह। जी में अली फरमाते बैठ जा, मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की। जाकरीन मौला के दुआ कर रहे हैं, भाईजान नाराज तो नहीं होना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली फरमाते बैठ जाओ, मैं 4 टांगों वाले कुत्ते की बात ही नहीं कर रहा। हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, आवाज देके कहता मौला आपका कहना हक, मौला आप अल्लाह की जुबान है। आजमा अपनी चुप को। मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूं, देखता हूं तेरी चुप ताकतवर है या आले मोहम्मद का करम। फैसला इसी बारगाह में, इसी मिंबर पे या तू बोलेगा या सैयदा के लाल ने जाकरी की खैरात अता ही नहीं की है। अली फरमाते अब बैठ जा, मैं 4 टांगों वाले कुत्ते की बात ही नहीं कर रहा। आवाज देके कह रहा है मौला मेरी मजबूरी है, मैं बशर हूं, आपका कहना हक है। मौला मैंने जिंदगी में 4 टांगों वाला कुत्ता ही देखा है। मौला आप किस कुत्ते की बात करते हैं? अली फरमाते सुनना चाहता है फिर सुन। इदराक की जागीर पे जलवा है जली का, इदराक की जागीर पे जलवा है जली का। हाथ नीचे रह गया तो फिर खैरात से खाली चले जाओगे। इदराक की जागीर पे जलवा है जली का, तौहीद के हर आमर पे कब्जा है वली का। है फैसला ये मेरा, बासूरत इंसान कुत्ता ही तो होता है जो दुश्मन हो अली का। हाँ हाँ, क्या बात है, जी करा, जियो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अली जी में बिस्मिल्लाह। यार कायनात की मलका आपका साया सलामत रखे। अली फरमाते कंबर तलवार ला। तलवार अली के हाथ में, ही बात भूली तो नहीं है। बंदे ने चोरी की थी, अली फरमाते चोरी की है। उसने कहा मौला आपके सामने झूठ बोल के दूसरा गुनाह नहीं कर सकता। अली ने 4 पोरे इफ्तिखार भाई यहां से उंगलियों के काट दिए, 4 पोरे काट दिए। मैं ये नस्ल को बताने जा रहा हूं भी क्यों हर वक्त अली पढ़ना जरूरी है। कटे हुए पोरे कटी हुई हथेली पे रखकर कूफा के मरकजी चौक में खड़े होकर आवाज देके कहने लगा कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह तुम्हें ही सारे विलायत में रखे। अली वाला ना बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? आओ मैं तुम्हें बताऊं ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। मैं बेउस्तादा बंदा नहीं हूं भी इतनी बड़ी दात के बाद छोटे लेवल की शायद तेरे सामने रखूंगा तो सोचता रह जाएगा और मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। शर्त यह है दिल में अली होना चाहिए। आवाज देके कहने लगा आओ कूफे वालों तुम्हें बताऊं ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो यासूबुद्दीन है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो दीन का दीन है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो काबा का काबा है। ये
انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو حسنین کا بابا ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو شوہر بطول ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو داماد رسول ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے لیے تلوار اللہ نے آسمان سے اتاری، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے گھوڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو بستر محمد پہ سو کے محمد لگتا ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو اللہ کی جگہ مصطفیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ کچھ ایسی بلندی پہ جا کے علی کا ملنگ، علی کی ولایت پڑھنے لگا، بندے تڑپ اٹھے، دوڑ کے علی کے سامنے آئے، یا علی عجیب ماجرا ہو گیا، آپ نے انگلیاں کاٹ دی، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، آپ نے انگلیاں کاٹ دی ہیں، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، دیکھوں گا اس سے آگے جا سکتے ہو یا بس ختم ہوگی بات، آپ نے انگلیاں کاٹ دی، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ علی فرماتے جاؤ واپس لے کے آؤ۔ بندہ علی کے سامنے کھڑا ہوا، سنا ہے تو میرے فضائل کا تذکرہ کوفہ کے مرکزی چوک میں کر رہا تھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کی ولایت، آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ہاں ہاں امام حسین تمہیں سلامت رکھے، بس جلدی کر رہا ہوں جیو یار، آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ علی فرماتے ہیں یہ تیرا معیار ولا ہے؟ کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھ، سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے۔ چاہتے سمجھ آئی گل دی؟ علی فرمایا بھی کٹیاں ہوئی انگلیاں، کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیاں تے نال رکھ لے۔ ہون سمجھ آئیے؟ ہون بولنا ہے ایویں جی میں بولن دا حق ہے، کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھ۔ بندے نے علی کا حکم خدا سمجھ کے، سطر تو یہ تھی نا جو بولنے والی تھی، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، بندے نے علی کا حکم خدا سمجھ کے کٹے ہوئے پورے بھائی جان کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھے۔ کوٹ حاکم والو، علی نے دستے امامت پھیرا، ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ اب میں دیکھوں گا کہ کھاتا کون ہے علی کا اور فارمیلٹی پوری کرنے کون آیا ہے۔ ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ بندے پھر تڑپ اٹھے، یا علی عجیب ماجرا ہے، یا کاٹی نہ ہوتی یا جوڑی نہ ہوتی، مصلے پہ بیٹے کا فکرہ یاد آئے تو دعا ضرور آپ نے کرنی ہے، یا کاٹی نہ ہوتی یا جوڑی نہ ہوتی۔ علی فرماتے خاموش، وہ چوری کرنے کی سزا تھی، یہ فضائل پڑھنے کی جزا۔ آہا اللہ تمہیں ذکر ہاں اللہ تمہیں جیو۔ دوبارہ نعرہ لگوائیں سرکار۔ داد بڑی فٹے، نعرہ مزے دا کوئی نہیں۔ اچھا میں پہلے مثال دوں تاکہ یہ نسل بھی سمجھے۔ علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو، گج وج کے لیا کرو، سینہ چوڑا کر کے لیا کرو، بازو بلند کر کے لیا کرو۔ میں مثال دوں تاکہ یہ بچے بھی سمجھے۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں نا بھائی جان، میرا نام ہے ظہیر، ہو سکتا ہے اس عزت والے ماحول میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا ہو، اس کا نام بھی ظہیر ہو۔ بانی مجلس ذاکر افتخار سمر صاحب وہاں بارگاہ کے کونے پہ کھڑے ہو کے آواز دے ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا، وہ صفِ اعضاء سے دیکھے گا بھی پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے۔ یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو۔ جب تم علی کہتے ہو نجف سے علی دیکھتا ہے، عرش سے خدا دیکھتا ہے، اس کا نام بھی علی ہے جیو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، رسول کے حکم سے پڑھتے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ممبر چھوڑوں گا، باہر گاڑی تک جاتے ہوئے راستہ روک لو گے، بتاؤ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو، حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں۔ یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے بعد میں نے لاہور پہنچ ہی جانا ہے۔ فون کرنا، میرے بانی کو کوئی بندہ تنگ نہ کرے، ڈائریکٹ مجھے کال کرنا، میں واٹس ایپ سکرین شاٹ کتاب کا نہ سینڈ کروں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری۔ مسجد نبوی، منبر رسالت، صحابہ کی محفل،
اور رسول بتا رہے تھے یہ بھی میرا علی، یہ بھی میرا علی، یہ بھی میرا علی، یہ بھی میرا علی، یہ بھی میرا علی. نہیں بولو گے میں سارا دن یہی کھڑا ہوں یہی پڑھتا رہوں گا. یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی. جو ہاتھ بلند ہو گیا اللہ کرے 12ویں کی نالین پہ مس ہو. یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی میرا علی. کونے میں سے اچھا ایک فکرہ آ گیا ہے. اتنا پیارا جو ماحول بن گیا افتخار بھائی. رسول جب علی کے فضائل بیان کر رہے تھے نا تو کتنا وہ روح پرور ماحول ہوگا. فیصلہ تو کرو. جب نبی علی پڑھ رہے تھے، ہائے ہائے لفظوں کے سہارے جو بندے چل سکتے ہیں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جب نبی علی پڑھ رہے تھے، بولے ہو تو میں سطر بدل دیتا ہوں. کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے. نہیں ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوا. اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں. علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں. نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے. یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا. ضروری نہیں ہر فکرے پہ ہر بندہ بول پڑے. جی کراں جس کی امانت تھی اس تک پہنچ گئی ہے. نبی علی کے فضائل پڑھ رہے تھے. کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کے معجزات. کبھی علی کا سجدہ پڑھتے ہیں، کبھی علی کے معراج پڑھتے ہیں، کبھی علی کا گھوڑا، کبھی علی کی تلوار، کبھی علی کا حملہ، کبھی علی کی نماز. ہر وقت علی کے معجزات پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے. حکم کرو ٹائم ہو گیا تو من بس ہو. میں نے جنہ بانی ٹائم دیتا اس کو اگے بتا پھر گال کرو. بسم اللہ. کوئی بات نہیں اس کی ڈیوٹی ہے نا، اسے کیا پتا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نبی علی پڑھ رہے تھے. کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہر وقت علی کی باتیں سناتے ہیں. اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ چاچا جی گل میں کروں جے تساں بولے نا تو پھر میرا دل ٹوٹ جانا ہے. تسی پیو دی جاتے ہو تے میں تانوں آکھ تے کچھ نہیں سکدا، لیکن اے تے ادھر نہیں ویکھنا. دعا کرنی ہے پتر دے آکے یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول مسکرا کے فرماتے میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آئے. ہاں کیا بات ہے. ہن بولے ہو نا جی میں بولن دا حق آئی. جی کراں میں تو کب سے انتظار میں تھا. جیو میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت، تیرے اندر کی پلیدی، تیرے اندر کا کفر، تیرے اندر کا بغض باہر آئے. دوبارہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کٹ نہ جائے وہ زبان جو علی کو سلام نہ کر سکے. رسول مسکرا کے فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. آئے اللہ کرے یہ ہاتھ 12ویں کی نالین پہ ماسوں. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. پھر کھڑا ہوا یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائیں. اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ اس جملے پہ یہ بچہ بولے گا تو مطمئن ہو جاؤں گا. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے بطول کا ہم سر نہ ہوتا. ہوئے امام حسین تمہیں سلام. اب کوئی ہاتھ مجھے خیرات سے خالی نہیں نظر آ رہا. کیا روح پرور ماحول ہے یار. افتخار بھائی دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے، آپ کے بخت میں مزید سیدہ کلال اضافہ فرمائے. 2 سوال بندے نے کیے. اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، بطول کا شوہر نہ ہوتا. تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہوا یا رسول اللہ ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کا چرچا، ہر وقت علی کی باتیں. یا رسول اللہ یہ بتائیں آخر یہ علی ہے کیا؟ آخر یہ علی ہے کیا؟ اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو صدر کی قیمت نہیں ہے. یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو مال حاضر رجل یسالو انی نفسی. دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. جا رہا ہوں.
اپنی طرف سے نہیں پڑھتے علی کے فضائل. اچھا حد ہوگی یار, دریدہ دہنی کی, بد زبانی کی, بندے اس حد تک آ گئے. انٹرنل باتیں ہیں, آپس کی باتیں ہیں, کمرے میں بیٹھ کے کرو. 10 بندے بول پڑے نا اتنے عظیم اجتماع میں, مطمئن جاؤں گا. کمرے میں بیٹھ کے کرو, شرم آنی چاہیے. رسول علی کمرے میں دے گئے تھے. کیا کہنے ایکسپیکٹیشن تھی مجھے اس ماحول سے, اس سطر پہ مجھے قیمت ملے گی. امام حسین جی کراں امام حسین آپ کو سلامت رکھے. رسول امام حسین آپ کی زندگی دراز فرمائے. علی والوں کے کیا کہنے, حسین والوں کے کیا کہنے, میری کیا اوقات ہے, 2 ٹکے کا بندہ نہیں ہوں. یہ تو کریم اہل بیت کا کرم ہے جو منبر عطا ہوا ہے. رسول علی کمرے میں نہیں دے گئے تھے. قبلہ مدد فرمائیے, کہاں دے گئے تھے علی؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں, میدان غدیر میں. افتخار بھائی فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں اور دھیمے لہجے میں کہوں گا, پھر پتہ کروں گا گلے پہ زور پہ بولتے ہو یا لفظ کے زور پہ بولتے ہو. میدان غدیر بھی کوئی عام میدان نہیں تھا. چلچلاتی ہوئی ریت تھی, کڑکتی ہوئی دھوپ تھی, تازہ سر منڈے ہوئے تھے. اور قبلہ 2 طرح میدان غدیر میں بھائی جان, 2 طرح بندے میدان غدیر میں جل رہے تھے. 2 قسم کے بندے میدان غدیر میں افتخار بھائی جل رہے تھے. پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی, منبر سے علی کی ولایت جلاتے. کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. آئیے میرے بعد مولا کے عظیم مداحوں کی کتار لگی ہے. بس مجھے جاتا ہوا دیکھو 2 منٹ اور میں منبر چھوڑ کے تیری دعا کے سہارے تلے جا رہا ہوں. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بات میرے عقیدے کی ہے, ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں. کھاتا بھی علی کا ہوں, گاتا بھی علی کا ہوں. کوئی بولے تو بھی کہنا ہے, کوئی نہ بولے تو بھی کہنا ہے, کوئی بلائے تو بھی کہنا ہے, کوئی نہ بلائے تو بھی کہنا ہے. آج سے پہلے جو اس علاقے میں نہیں آیا تو روٹی چلتی رہی ہے نا, آج کے بعد بھی نجف والا لنگر بھیجتا ہی رہے گا. لیکن آج تو منبر آتا ہوا ہے, آج تو میں اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ سنا کے جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے, آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے. چاچا تیرا ہاتھ ایتھے نہ آیا تو میں خیرات ہی کوئی نہیں پینی. آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے, ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے. باطل تیری نماز ہے گر اس کے نام سے, وہ تو خدا کے گھر میں ہے, پھر گھر بھی چھوڑ دے. ہاں کیا بات ہے. جی میں امام حسین تو نوستہ رکھے. یار کھڑے ہو کے علی, امام حسین آپ کو سلام ہے, کھڑے ہو کے علی کو سلام کیا تو میں تمہیں سلامی پیش کرنے جا رہا ہوں, میں تمہیں سلوٹ مارنے جا رہا ہوں. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے. میرا بھائی جب پڑھے پھر بھی ایسے کھڑے ہو کے علی کو سلام کرنا. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے, داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو, مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ. ہاں امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بس یا علی. میدان غدیر میں رسول کا عزت والا کاروان پہنچا تو پھر وہاں وہ آیت نازل ہو گئی جو شیعہ قوم کے بچے کو حفظ ہے. افتخار بھائی آپ کی نسل کو یاد ہے وہ آیت, لیکن قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی پڑھ لوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ تھی وہ کلام الہی کی آیت جس کا سلیس اور اردو ترجمہ میرے بعد میں نہیں پڑھنا ہے, میرے بھائی سے سن لیجئے گا. مجھے کچھ مصروں کا سفر آتا ہوا ہے, وہ تسبیح سن لو اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو میرے حبیب, مجھ کو تجھ سے کام ہے. نہ منت کر کے داد لینا نہ استاد نے سکھایا, نہ میں نے کبھی داد کے لیے مجمع کی منت کی ہے. منت میں جناب سلمان کی کرتا ہوں, منت میں جناب ابو ذر کی کرتا ہوں, منت میں جناب فضا کی کرتا ہوں.
تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا, ورنہ فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے, تجھی پہ ہی درود ہے, تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریا شعائیں جس کی انبیاء تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے. اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم, تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا, جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا. تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا, میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیرا وجود دو جہاں پہ اقتدار لم یزل, تمہیں ہو ابتدا میری تجھی پہ اختتام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیرا ظہور اولی ہے امتحان انس و جہاں, تیرا ظہور آخری خدا کا انتقام ہے. اللہ کہہ رہا ہے نماز روزہ و زکوٰۃ تو نے سب بتا دیے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. اللہ کہہ رہا ہے مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن, بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں, بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے. اللہ کہہ رہا ہے چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے. اللہ کہہ رہا ہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے, نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے. اللہ کہہ رہا ہے بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو, معراج والی رات کا حسین انصرام ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ جن پہ ہو تیری نظر کجاوے وہ اتار لے کے منبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے. اللہ کہہ رہا ہے ولا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے, یہی ولا عبادتوں کی زینت قدام ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے. اللہ کہہ رہا ہے علی کا جو ہوا عدو خدا کا وہ عدو ہوا, یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہی بقا رسالتوں کی اے حبیب یاد رکھ, یہی تو کردگار کی صفات کا دوام ہے. اللہ کہہ رہا ہے بتا دو اے حبیب کے علی سے بغض ہو جسے نماز بھی پڑھے تو وہ ساری ہی حرام. وہ تو پڑھنا